الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے سب پیار سے بی بی کہتے تھے۔ شکل و صورت اچھی تو تھی لیکن قد چھوٹا تھا۔ ابا ایک اسکول میں ٹیچر تھے، ساری زندگی حلال کماتے رہے اور ہمیں کھلاتے رہے۔ بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ جب اماں فوت ہو گئی تو ابا ہمت ہار گئے۔ ویسے تو ان کی ریٹائرمنٹ میں کچھ وقت رہتا تھا لیکن غربت نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ابا کے پاس ایک پرانی سی سائیکل تھی جس میں روز صبح اٹھ کر صاف کرتی اور بڑے پیار سے انہیں اسکول بھیج دیتی، کیونکہ اماں کے فوت ہونے کے بعد گھر میں اور ابا اکیلے رہتے تھے۔ بیچارے ابا نے ساری زندگی ایک سائیکل میں گزار دی، لیکن میں نے ان کی زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہیں سنا تھا۔ بس اسکول سے آتے اور اپنی اللہ توبہ میں مصروف ہو جاتے۔ اس پڑوس سب شریف لوگ رہتے تھے، ویسے بھی وہ ہمارا پرانا محلہ تھا، اس لیے ابا کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ بس فکر تھی تو میرے بیاہ کی۔ خالہ کی سکینہ جو پڑوس پہ رہتی تھی وہ بیوہ عورت تھی اور ابا کی بہن بنی ہوئی تھی، دکھ سکھ میں ہمارے کام آ جاتی۔ ایک دن خالہ سکینہ آئی تو ابا نے کہا، دیکھ سکینہ بہن میری، زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، تم بی بی کے لیے اچھا رشتہ دیکھو تاکہ میں بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں۔ خالہ سکینہ بھی ساری بات سمجھتی تھی، اس لیے وہ بھی دن رات میرے رشتے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ ایک دن خالہ سکینہ نے ابا کو بتایا کہ ایک رشتہ دیکھا ہے اپنی بیوی کے لیے، لڑکا ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، باپ تو اس کا فوت ہو چکا ہے اور ایک ماں ہے جو اکثر بیمار رہتی ہے۔ ابا نے پوچھا کہ کتنا کما لیتا ہے؟ کہنے لگی 18,000 تنخواہ ہے۔ اتنی کم تنخواہ؟ خالہ بولی، بھائی جی زیادہ سوچو گے تو اور پریشان ہو جاؤ گے، وقت پر بیٹی کو رخصت کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ابا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خالہ سے کہا کہ اچھا ان کو گھر بلا لو۔ خالہ نے اگلے جمعے والے دن لوگوں کو گھر بلا لیا۔ لڑکے کی ایک بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ راشد تو فیکٹری ہوتا ہے اور اماں چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد ابا نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور مجھے 4 جوڑوں میں راشد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ چند ایک جہیز کی چیزیں تھی جو میری ماں اپنی زندگی میں بنا گئی تھی۔ سوچا تھا کہ ماں باپ کے گھر اپنے ارمان تو پورے نہیں کر سکتی تھی، چلو آگے جا کر ہی صحیح، لیکن جب دلہن بن کر راشد کے گھر آئی تو تھوڑی بہت جو دل میں خواہشیں تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ لے کا مکان تھا جس میں صرف 2 کمرے تھے۔ شادی کی پہلی رات جب راشد نے گھونگھٹ تو اٹھایا تو رہے سارے ارمانوں پر بھی پانی پڑ گئی۔ کالا رنگ اور سر پر ڈائی بال جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خالہ سکینہ تجھے اللہ پوچھے، میں پتھر کا بت بنے بیٹھی تھی کہ اس دوران لائٹ چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی بہن ایک موم بتی جلا کے دے گئی اور پھر راشد صاحب مسکراتے ہوئے میرے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور میرے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے موم بتی بجھا دی اور میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کی بہن نے بھی اپنے گھر چلی گئی اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ راشد صاحب صبح تیار ہو کر فیکٹری چلے جاتے اور مجھے سارا دن راشد کی بوڑھی ماں کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی، جو نہ خود اٹھ کر چل سکتی پھرتی تھی نہ خود سے کوئی کام کر سکتی تھی، بس تھوڑا بہت واش روم چلی جاتی۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری کوفت بڑھتی جا رہی تھی۔ سارا دن وہ بڑھیا، ارے بی بی یہ دے دو، ارے وہ دے دو۔ ایک تو اس بڑھیا کو سنائی بھی کم دیتا تھا، جب میں کوئی بات کرتی تو وہ آگے سے ہیں کرتی تھی۔ خیر کیا کر سکتی تھی، سوچا یہی مقدر ہے تو ایسا ہی صحیح گزارو تو کرنا پڑے گا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا اور میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لے لیا۔ جہاں گھر میں خوشیاں تھیں وہاں مجھے یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ راشد اب اس محدود سے تنخواہ میں کیسے گزارا کرے گا۔ خیر اس نے اپنی فیملی سے کچھ لون لے لیا اور کچھ دوستوں سے ادھار پیسے مانگے، یوں تھوڑا بہت اپنا گزارا ہونے لگا۔ تو 1 سال کے بعد ساس اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ گھر میں اب میں تھی اور میری بڑی بیٹی۔ سارا دن بچی کے ساتھ اپنا وقت ہنس کھیل کے گزار دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خرچے بڑھنے چلے تھے اور راشد مختلف لوگوں سے سود پر قرضے دیتا رہا۔ راشد نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اپنا قرض اتار سکے، لیکن سود ایسی نامراد چیز ہے کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ دروازے تک آ کر کھلے عام اپنے پیسوں کا تقاضا کرنے لگے۔ کچھ ماہ تو میں ان لوگوں کو کہا کہ بھائی ہمیں کچھ وقت دے دو، ہم ایک ایک پائی ادا کر دیں گے، لیکن قرض بڑھتا گیا۔ آخر تک آ کر راشد نے اپنا مکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھی کیا کرتا بیچارہ، آخر کب تک لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو سکتا تھا۔ مکان بیچ کر راشد نے اپنا قرضہ ادا کیا اور خود کرائے پر ایک فلیٹ لے لیا۔ اسی دوران میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔
ابا کے انتقال کے بعد ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا، کچھ پیسے میرے بھی حصے میں آ گئے جس سے میں نے کچھ گھر کی کو ضروری چیزیں خریدی اور کچھ پیسے بچا کر مشکل وقت کے لیے رکھ لیے۔ مشکلات ہیں کہ ایک کے بعد ایک بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان دنوں فیکٹری میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں جا رہے تھے۔ فیکٹری مالک نے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کچھ ورکرز کو فارغ کر دیا، جس میں راشد بھی شامل تھا۔ ایک نوکری کا سہارا تھا سو وہ بھی گیا۔ راشد نے ایک دوست سے بات کی تو اس نے کپڑے کی دکان پر اسے سیلز مین لگا دیا۔ جس جگہ ہم نے فلیٹ لیا تھا میں نے وہاں اس کے پاس بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، جس سے ایک بار پھر تھوڑا سا آسرا ہو گیا۔ 5 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اب بیٹی بھی اسکول جا رہی تھی، اس کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر بیل ہوئی، دیکھا تو وابڈا کے کچھ لوگ تھے۔ وہ کہنے لگے آپ نے 2 ماہ سے بل جمع نہیں کروایا، لہٰذا ہمیں میٹر کاٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی کچھ تو اللہ کا خوف کرو، گرمیوں کے دن ہیں، کیوں تم ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا بی بی میں بھی ملازم ہوں، میٹر تو کاٹنا پڑے گا ورنہ میری نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم اس بحث میں تھے کہ سامنے کے فلائٹ میں سے ایک لڑکا نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کا نام نیاز تھا۔ میں تو بہت زیادہ اسے نہیں جانتی تھی، اتنا پتہ تھا کہ پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور اکیلا ہی رہتا ہے، اس لیے میں نے اس سے کبھی سلام دعا نہیں کی تھی۔ جب جھگڑا پڑا تو وہ کہنے لگا بھائی دیکھو اس کا مرد تو گھر میں نہیں ہے، تم اکیلی عورت کو پریشان نہ کرو، جتنا بل ہے مجھے بتا دو، میں ادا کر دیتا ہوں، میں خود ہی اس کے شوہر سے وصول کر لوں گا۔ یوں نیاز نے انہیں بل ادا کیا اور میری جان چھوٹ گئی۔ شام کو راشد گھر آیا تو میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اسے دینے کو، تم جا کر اس کا شکریہ ادا کر دینا اور اسے کہنا کہ ہم جلدی اس سے پیسے دے دیں گے۔ اگلے دن میں اس کے فلیٹ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا نیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، بس تھوڑی پیسوں کی تنگی تھی، ہم آپ کو کچھ دن تک ادا کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں بھابھی، میں یہ کہہ کر گھر آ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور اگلے مہینے کی تنخواہ ختم بھی ہو گئی۔ تھوڑے بہت جو پیسے بچا کر رکھے گئے تھے 7-8 ماہ میں وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب گھر میں نوبت فاقوں تک آ رہی تھی۔ جب بھوک نے ڈیڑے ڈالنے شروع کر دیے تو اپنی بھوک تو میں برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنی اولاد کی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نیاز سے کچھ اور پیسے ادھار مانگ لیے۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا، اس لیے اسے پیسوں کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ اب جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں نیاز سے مانگ لیتی، ہر بار یہی اس کو کہتی کہ جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں ادا کر دوں گی، لیکن وہ وقت ہی نہیں آیا جب میں اس کے پیسے ادا کر سکتی۔ ایک دن نیاز میرے گھر پر آیا اور کہنے لگا بھابھی آج شام کچھ دوستوں کی دعوت ہے، اگر آپ کھانا بنا دیں تو۔ میں نے کہا لو اس میں کون سی بات ہے، پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں بازار سے لا کر دی۔ میں کھانا بنا کر اس کے فلیٹ میں دینے چلی گئی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، پھر کہنے لگا بھابھی آپ نے کیسے شخص سے شادی کر لی جو اپنی بیوی بچوں کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا، پھر بولا پریشان نہ ہو، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اخلاقی طور پر وہ پہلے ہی مجھے خرید چکا تھا، رہی صحیح کسر آج ہی اس نے پوری کر دی۔ میری بھوک سے نڈال بچی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہا تھا، پتھر کا بت بھری بستر پر لیتی تھی اور نیاز میرے بدن سے اپنے پیسے وصول کر رہا تھا۔ جب واپس آنے لگی تو نیاز نے اپنے والیٹ سے مجھے 5,000 روپے نکال کر دیے اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں صبح دکان والے سے کل مہینے کا راشن بھی ڈلوا دوں گا۔ میں نظریں جھکائے شرمندہ سے گھر میں واپس آ گئی۔ گھر آ کر پہلے میں نے دکان سے کچھ سودا سلف خریدا اور پھر اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کر کھانے کو دیا۔ راشد ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ عام طور پر وہ اس وقت تک واپس آ جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے اتنی دیر کر دی۔ جب رات زیادہ بیتنے لگی تو مجھے ایک بار پھر نیاز کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ راشد ابھی تک گھر نہیں آ لوٹا، تم ایک مہربانی کرو دو، جا کر پتہ کرو ابھی تک کیوں نہیں لوٹا۔ میرے کہنے پر وہ راشد کا پتہ کرنے چلا گیا۔ ایک کے بعد ایک قیامت مجھ پر ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے واپس آ کر
بتایا کہ راشد اپنا مالک سے جھگڑا ہو گیا ہے، وہ مالک سے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہا تھا۔ پاس پڑا گز اٹھا کر مالک کے سر پر دے مارا، اور اب راشد حوالات میں ہے۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں صبح اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور مجھ سے جو بھی ہوگا میں کروں گا۔ دن گزرتے گئے، راشد باہر نہ آ سکا کیونکہ مالک پیسے والا آدمی تھا اور میں اکیلی عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کوشش کی لیکن وہ راشد کو نہیں چھڑوا سکا کیونکہ مالک نے اس پر FIR کروا دی تھی۔ کچھ دیر کیس چلتا رہا اور راشد کو سزا ہو گئی۔ میں نے نیاز کی بڑی منت سماجت کی کہ کسی طرح راشد کو چھڑوا دے، جس نے کہا، آپ کل آنا، میں اپنے دوست سے بات کروں گا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے نیاز نے مجھے اپنے فلیٹ میں بلایا، ساتھ ہی اس کا دوست بیٹھا تھا۔ پھر نیاز نے اور اس کے دوست نے جی بھر کر اپنی خواہش پوری کی۔ جب ان دونوں کا جی بھر گیا تو نیاز کا دوست کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں صبح ہی وکیل سے بات کروں گا، کچھ دن میں ہی آپ ضمانت ہو جائے گی۔ پھر نیاز کے دوست نے راشد کو چھڑوا لیا اور اس کو ایک جاننے والے کے ہاں نوکری بھی دلوا دی۔ میں آج بھی اسی فلیٹ میں رہتی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ راشد اپنے دوست کے توسط سے کام پہ لگوا دیا۔ آج سوچتی ہوں کہ غربت انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔